انجینئر محمد علی مرزا، بہت سے ان کے دعوے ہیں اور وہ اس چیز پر بڑا کریڈٹ لیتے ہیں کہ میں کہتا ہوں بابت شاہی کوئی نہیں۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کے حوالے سے انہوں نے کہا جی چشتی رسول اللہ، یہ ساری کیا کہانی؟ شیخ اجمیر نے فرمایا تھا سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے، جو بولتا ہے کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے، بہت دفعہ اپنے نفس ہی کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ صوفیاء کو غداری کا سرٹیفکیٹ دینا شروع کریں، آپ نعوذ باللہ ان کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ گرداننا شروع کر دیں، اب آپ اہل بیت کو، جس میں خواجہ صاحب شامل ہیں، آپ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو آپ دجالی گروپ کا پارٹ ہے۔ میرا سوال ہے انجینئر صاحب سے، خواجہ صاحب جب انڈیا میں آئے تھے تو یہاں پہ مسلمان تو نہیں تھے راجستھان کے اندر، وہ کیا چیز ہے جو خواجہ صاحب کو ان کو اپنا کلمہ پڑھوانے سے روک رہی ہے؟ اگر سول لیول کے پر آئے تو 51% کم از کم عملی تواتر دکھانا ہے، اس دور کی ہسٹری دکھانی ہے اور اس دور کی کتابیں دکھانی ہے، اور ان تینوں سے آپ نے ثابت کرنا ہے کہ 51% آف دا ٹائمز خواجہ صاحب تو اپنے نام کا کلمہ پڑھاتے ہیں۔ کیا ایسا ہے انجینئر صاحب؟ ایسا کر پائیں گے 51%؟ The Shrine and Cult of معین الدین چشتی، یہ میرے پاس اس کا میں نے PDF ایسے ورژن بھی یہاں پہ نکال لیا ہے۔ جن کتابوں کا حوالہ ہشت بہشت کا انجینئر محمد علی مرزا دیتے ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی کتاب The Shrine and Cult of معین الدین چشتی آف اجمیر، PM کری کہہ رہے ہیں یہ فیبریکیشنز ہیں، یہ کتاب ہے ہی نہیں ان کی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضرت مجھے آپ کی کتاب ملی ہے۔ نظام الدین اولیاء نے کہا میں نے تو کوئی کتاب لکھی نہیں، تمہیں میری کتاب کہاں سے ملی؟ یار تم اچھا ہی سوچ لیتے ان کے بارے میں۔ بڑے پیار سے محبت سے شاید ان تک یہ پیغام پہنچے کہ حضرت علی المرتضیٰ کو ہم اسد اللہ الغالب کہتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے شیر ہیں۔ ہو سکتا ہے بعد میں آنے والوں نے زیادہ لوگوں کو واصل جہنم کیا ہو، ہم پھر بھی اللہ کا شیر حضرت علی کو کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بہادری کی انسپریشن وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سلطان الہند کا جو کراؤن ہے نا، یہ تاج خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ہی سر پہ رہے گا۔ ہمارا تو قرآن مجید کے علاوہ ایمان ہے کہ صرف وہ ایک اوتھینٹک چیز ہے۔ کرسچن ورلڈ کو بھی پتا ہے کہ بائبل یہ وہ والی بائبل نہیں ہے جو اصل میں بائبل ہو۔ اگر تو انجینئر صاحب پبلکلی اپولوجائز کریں گے آپ کی عزت کم نہیں ہوگی، لیکن یہ جو غداری کا آپ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں نا، کسی عالم دین کو، کسی مسلک کے عالم دین کے ساتھ یہ بیٹھیں گے، یہ 10 منٹ کے اندر ناک آؤٹ ہو جائیں گے۔ میں انجینئر صاحب کو ایک بات کرتا ہوں، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اس ایشو کے پر، تصوف کے اوپر ہم بغیر کیمرے کے بھی جانے کو تیار ہیں، صرف اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے اور ان ہستیوں کے لیے، لیکن آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو آپ کو رجوع کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انجینئر محمد علی مرزا سوشل میڈیا پہ بڑے پاپولر ہیں اور بہت سے ان کے دعوے ہیں، اور اپنی طرف سے وہ کہتے ہیں میں حقائق بیان کرتا ہوں، ریفرنس لے کر آتا ہوں۔ بہت سی شخصیات پر انہوں نے اعتراض کیا، بہت سی شخصیات پر، اور وہ اس چیز پر بڑا کریڈٹ لیتے ہیں کہ میں کہتا ہوں بابت شاہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں۔ آج ہم بات کریں گے کیا واقعی بابے کوئی شے نہیں ہے، خاص طور پر معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالے سے انہوں نے بہت سی باتیں کی، چشتی رسول اللہ کی بات کی۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، انجینئر کے اعتراضات کس حد تک درست ہیں، اسی بارے میں ہم بات کریں گے۔ ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ایک بہت بڑے ریسرچ اسکالر جناب فہد علی کاظمی صاحب کو، ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ آپ ان کو مختلف رمضان ٹرانسمیشنز پہ بھی دیکھتے ہیں، مذہبی ٹرانسمیشنز پہ بھی دیکھتے ہیں، بہت بڑی بڑی تقاریب میں یہ ہوسٹ کے طور پر بھی آپ کو نظر آتے ہیں، اور مختلف ٹیلی ویژنس پر بھی مختلف پروگرامز کرتے رہتے ہیں، لیکن بہت زبردست ان کی ریسرچ ہوتی ہے اور بڑی اعلیٰ گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم فہد بھائی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ انجینئر مرزا صاحب بہت کم وقت میں بہت زیادہ پاپولر ہو گئے، لیکن انہوں نے سبھی شخصیات پر اعتراضات شروع کر دیے۔ تمام مذہب کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں جو بزرگ شخصیات تھیں، اولیاء تھے، صلحاء تھے، صوفیاء تھے، ویسے تو کوئی نئی بات نہیں، ان لوگوں پر اعتراضات ہوتے رہے، لیکن جس انداز سے ایک ایک شخص کے بارے میں انہوں نے اعتراض شروع کیے اور پھر ریفرنس لے کر آئے، تو نوجوانوں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات ابھرتے ہیں کہ اچھا، کیونکہ سوشل میڈیا ہر ایک کے پاس پہنچ گیا۔ پہلے یہ علماء میں ڈیبیٹ ہوتی تھی، مسالک کے اندر ڈیبیٹ ہوتی تھی، لیکن اب نوجوانوں میں بڑے ایسے سوالات اٹھنے لگ گئے ہر انسان کے کہ اچھا یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، یہ بات تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی۔ اور اس سے بزرگان دین کی جو ایک ہمارے اندر محبت، عقیدت، احترام تھا، اس میں خدا نخواستہ جھول آنے لگ گئے ہیں جن کو نہیں سمجھ۔ تو پہلے تو ہم آج بات کرنا چاہ رہے ہیں معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا جی چشتی رسول اللہ، یہ ساری کیا کہانی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسامہ بھائی بہت بہت نوازش، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور آغاز میں مجھے شیخ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کا کال یاد آتا ہے۔ شیخ اجمیر نے فرمایا تھا سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے، جو بولتا ہے کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے، بہت دفعہ اپنے نفس ہی کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔
تو اس عزم کے ساتھ کہ ہم سب کا جو بولنا اور سننا ہے وہ مالک کی رضا کے لیے ہو, ہمارے نفس کی رضا کے لیے نہ ہو. یہ بہت اہم ٹاپک ہے خواجہ صاحب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو, مجھے یہ حوصلہ, یہ خوش قسمتی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو, کہ ان اولیاء اللہ کا دفاع کرنے والی فہرست میں ہمیں شامل کیا. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے, بہت زیادہ کرم ہے. انجینئر صاحب کے حوالے سے دیکھیں, میں ایک دو باتیں آغاز میں کرنا چاہتا ہوں. انجینئر صاحب کی جو حسنات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول کرے. جو انہوں نے دین کی خدمت کی ہے وہ اچھی جو باتیں ہیں ان سے ہم اتفاق بھی بہت سی جگہ پہ کرتے ہیں اور وہ اچھی باتیں ہیں. لیکن یہ جو کام انہوں نے کیا, اچھا صوفیاء کے اوپر بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے. جب آپ صوفیاء کو غداری کا سرٹیفکیٹ دینا شروع کریں, جب آپ ان کو تضحیق کرنا شروع کر دیں, آپ نعوذ باللہ ان کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ گرداننا شروع کر دیں, یہ وہ لیول ہے کہ جہاں پر میری, آپ کی, ہم سب کی غیرت ایمانی کو جوش میں آنا چاہیے. آپ کرامات کا انکار کر دیں, کشف کا انکار کر دیں, وہ ہزاروں سال سے ہو رہا ہے, وہ اس میں کوئی ہمارا مسئلہ نہیں ہے. وہ ایک ایپسٹیمولوجیکل مسئلہ ہے. آپ کی ایپسٹیمولوجی اور ہے, ہماری اور ہے, وہ ایک اسکولز آف تھاٹس کا فرق ہے. لیکن اگر آپ عوام کے اندر یہ کہنا شروع کر دیں کہ خواجہ غریب نواز اپنے نام کا کلمہ پڑھا رہے تھے یا یہ صوفیہ اپنے نام کا کلمہ پڑھاتے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا اوفینس ہے, اور یہ وہ دعویٰ بہت عرصے سے کر رہے ہیں. آج ہم نے اس دعوے کو ذرا ڈائسیکٹ کرنا ہے. مگر اس سے پہلے ہمارے امت کے اندر بہت مشہور واقعہ ہے, وہ سب کو پتہ ہے, میں اس سے لائٹ لیتے ہوئے ہمارے ماں باپ قربان, بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کی عفت کی گواہی قرآن نے دی, آپ کی پاک دامنی کی گواہی قرآن نے دی. میں اس واقعے کے اندر نہیں جانا چاہتا, طویل حدیث ہے, بڑی رقت آمیز ہے کہ بی بی سیدہ صدیقہ کائنات کو کس طرح سے ہدف بنایا گیا, اور وہ جو ڈیز تھے وہ بی بی کے لیے سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سخت تھے. وہ حتیٰ کہ رب العزت نے قرآن میں ان کی برات کی, ان کی شان میں آیات نازل فرما دی. تو وہ آیات ایک تو بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کو ڈیفینڈ کرتی ہیں, اور قرآن کی ہر آیت ایک مورل بھی دیتی ہے کہ جب کسی پر بہتان لگا دو, کسی پہ تہمت لگا دو, تو ایک عام مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. مطلب پہلا ہمارا طرز عمل, مطلب آف کورس وہ آیات اسپیسیفکلی بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے لیے ہیں, مگر ان سے گریٹر لیسن بھی ہمیں ملتا ہے. تو میں وہ برکت کے لیے اس کا ترجمہ آپ کے سورہ نور کی آیات ہیں, آیت نمبر 12 میں رب العزت فرما رہے ہیں, جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا, اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ کھلم کھلا بہتان ہے. یعنی جب ایک اسٹیبلش پرسنالٹی ہیں, پائس پرسنالٹی بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو فوری طور پہ ایک مومن کے اندر کیا اس کو گمان آنا چاہیے, پازیٹیو یا نیگیٹو. اور اپنے درجے پہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مسلمانوں کے ہیرو ہیں, سرکار دو عالم کی آل ہیں. ان کے اوپر اگر کوئی نیگیٹو بات آ رہی ہے تو ایک مورل یہ آیت آپ کو نہیں بتا رہی کہ یار ان پہ بہتان لگا ہے, تو پہلا ہمارا ریاکشن کیا ہونا چاہیے, پازیٹیو یا نیگیٹو. بالکل صحیح, ہمیں نہیں ماننا چاہیے. تو اور پھر قرآن کے اندر اگلی آیت نمبر 16, اور جب تم نے اسے سنا تھا یعنی اس بہتان کو, تو یوں کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں شایان شان نہیں ایسی بات کہ ہم زبان پر لائیں, پروردگار تو پاک ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے. اور پھر اللہ رب العزت آیت نمبر 17 میں فرماتے ہیں, اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اگر تم مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا. یعنی جب بھی کوئی تہمت, کوئی بہتان والا معاملہ آئے گا, one has to be ultra cautious and conscious. یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے اندر سمجھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, نصیحت کر رہے ہیں. کوئی عام آدمی بھی ہو, مطلب اس کے اوپر آپ تہمت ایسے چلتے پھرتے نہیں لگا سکتے, بس سخت ایک وہ ہے. اچھا اب ایک لیول آگے چلیں, پروفٹ کی فیملی ہے, اہل بیت رسول, اس کے حوالے سے بہت سی آیات انجینئر صاحب خود بھی پڑھتے ہیں, آئی ہوپ وہ اپریشیٹ کریں اگر کبھی سنیں. یہ حدیث کا ایک اور ورژن ہے, یہ اس حدیث کے بہت سے ورژنز ہیں ہمارے پاس, لیکن ایک ورژن جو میں پڑھ رہا ہوں یہ امام احمد بن حنبل لے کے آئے ہیں, مجموعۃ الزوائد میں امام حیثمی لے کے آئے ہیں, مشہور حدیث ہے لیکن اس کا ایک ورژن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں.
سرکار دو عالم نے فرمایا بے شک میں تم میں 2 خلیفہ 2 نائب چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب جو کہ آسمان و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی رسی ہے, اور میری اطرت. اطرت اولاد کو کہتے ہیں, اولاد میری اطرت یعنی میرے اہل بیت, اور یہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے جب تک یہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں پہنچ جاتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ ہمیں ذرا پوز کرنا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ امام حسن علیہ السلام کی تو شہادت ہو گئی, امام حسین علیہ السلام کی بھی شہادت ہو گئی, لیکن اہل بیت نے حوض کوثر تک یعنی اینڈ آف ٹائمز تک پرافٹ کی فیملی میں ایک جماعت, ایک گروہ, کچھ منتخب لوگ ہوں گے جو قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوں گے سیدنا مہدی تک. سبحان وہ اپنے اپنے زمانوں میں آئیں گے, اپنے اپنے زمانوں میں کنٹریبیوٹ کریں گے وہ, اور دین کے ریوائول کے اندر اپنا رول پلے کریں گے وہ. یہ حدیث سے یہ, اس کے علاوہ اگر کوئی تفہیم ہے تو وہ بھی سامنے رکھی جائے ہمارے. مطلب میں کیوں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو آج ڈیفینڈ کر رہا ہوں؟ میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کیونکہ وہ پروفٹ کی اطرت اور اہل بیت کی ایکسٹینشن ہے. ہی از پارٹ آف دیٹ فیملی. مطلب میرے پر کہیں نہ کہیں یہ فرض ہے کہ ایک ایسا شخص جو لوگوں کے کلمہ پڑھانے کے لیے آیا ہے, تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہے, جس کی پوری زندگی اس کے اندر گھلا دی ہے اس نے, اور آپ نے جھوٹی فیبریکیٹڈ روایات اس کے متھے پہ ڈالی ہیں. تو یہ قرآن کی اور احادیث کی کا جو لٹریچر ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ بھئی اہل بیت بھی, اور اہل بیت صرف پنجتن پاک تو ہیں, وہ تو آف کورس, وہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, مگر یہ کیا بات ہے میں امام حسن کو مانوں اور ان کی اولاد کو ٹارگٹ کروں, امام حسین کو مانوں ان کی اولاد کو ٹارگٹ کروں؟ امام حسن کی اولاد ہے حضرت غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسین کی اولاد ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, امام حسن کی اولاد ہے علی بن عثمان اجمیری. یہ لوگ بھی اہل بیت کی ایکسٹینشن ہے. تو سرکار دو عالم نے ایک اور جگہ فرمایا, اس کو امام حاکم لے کے آئے, اے لوگو بے شک میں تمہارے لیے تم سے پہلے حوض پر موجود ہوں گا, کہ آئی ول بی دیئر, اور بے شک میں تمہیں اپنی اطرت کے ساتھ نیکی کی وصیت کرتا ہوں. میری اولاد کے ساتھ نا نیک رہنا. اگر مطلب میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, یہ نہ کہنا انہوں نے مجھے کلمہ پڑھایا تو میں ان کا احسان اتارنے کے لیے ان کے اوپر کفر کی اور فیبریکیٹڈ روایات ان کے اوپر چسپا کرتا رہوں. نیکی کی وصیت کرتا ہوں, اچھے گمان کی وصیت کرتا ہوں. معین الدین چشتی اجمیری کے بارے میں اچھے گمان بھی تم رکھ سکتے تھے. بہرحال سرکار دو عالم نے ایک اور جگہ فرمایا, مشہور حدیث ہے, اس کا ایک اور ورژن میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. سرکار دو عالم نے فرمایا, جناب ابو ذر غفاری فرماتے ہیں, میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے, جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا, جو پیچھے رہ گیا غرق ہو گیا, اور آخری زمانے میں جو ہمیں قتل کرے گا, ہمیں قتل کرے گا, ہم کون ہیں؟ میری فیملی کو. جو ہمیں قتل کرے گا گویا وہ دجال کے ساتھ ہوگا, وہ دجال کے ساتھ قتال کرتا ہوگا. یہ امام طبرانی اس حدیث کو لے کے آئے ہیں. آخری زمانے میں جو ہمیں قتل کرے گا, اس کا مطلب ہے یہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ اہل بیت ایک کنٹینیوٹی میں ہے, آخری زمانے میں بھی ان کے لوگ ہوں گے نا. تو اب آپ اہل بیت کو, جس میں خواجہ صاحب شامل ہیں, آپ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, تو آپ دجالی گروپ کا پارٹ ہے, آپ حق والے گروپ کا پارٹ نہیں ہے. تو یہ 2 بنیادی باتیں جو آپ کے سامنے رکھیں بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس واقعے سے, کہ بھائی بہتان تم لگا رہے ہو تو تم اچھا گمان بھی کر سکتے تھے, اور اہل بیت کی جو ایک سینٹرالٹی ہے, اور اس میں بہت سی اور حدیث بھی پیش کی جا سکتی ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اہل بیت بھی ایک بڑا گروپ ہے جو سیدنا مہدی تک اس میں اچھے لوگ پیدا ہوں گے, اس کے اندر متقی لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. اب ہم آتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی طرف. خواجہ صاحب جو ہیں امام حسین کی اولاد میں سے ہیں, اہل بیت میں سے, جیسے میں پہلے عرض کیا, اور خواجہ عثمان ہارونی آپ کے مرشد کریم تھے, ان کے آپ مرید تھے, اور آپ ہندوستان تشریف لائے. اور ہندوستان آپ کب تشریف لائے؟ جب یہاں پر پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی راجستھان کے اندر. اور راجستھان جو تھا وہ اس وقت کا سمجھیں کہ اٹ واز دی ایپی سینٹر آف ہندو گورنمنٹ, وہ ان کی سیٹ آف گورنمنٹ. اور بھی راجے تھے یہ, لیکن امپورٹنٹ راج دہانی تھی, اور یہ مین راجا تھا. آل بائی ہم سیلف وہ یہاں پہ تشریف لائے. اب انجینئر صاحب کی کہانی شروع ہوتی ہے یہاں سے. اب میرا انجینئر صاحب نے کہا کہ جی یہ حشت بہشت کتاب ہے. حشت بہشت کیا ہے؟ بنیادی طور پہ وہ ملفوظات کی ایک کلیکشن ہے. ملفوظات کس کو کہتے ہیں؟ ملفوظات کہتے ہیں کانورزیشنز کو, گفتگو کو. اچھا, یعنی مرید جو ہے اپنے پیر کی باتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے, اس کو کہتے ہیں ملفوظات.
تو 8 ملفوظات ہیں ہشت بہشت، 8 ملفوظات ہیں. ان میں سے انجینئر صاحب نے ایک کتاب کا حوالہ دیا ہشت بہشت میں سے، اور انہوں نے کہا یہ دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا، اور دیٹ از وائی ان کی ساری بزرگی جو ہے فارغ ہوگی. یہ دیکھیں کتاب میں لکھا ہوا ہے. عام آدمی کہتا ہے کہ یار کتاب میں لکھا ہوا ہے تو یہ تو بات ایسی ہی ہے. مطلب آج ہم اس دور کے اندر شاید امیجن کر سکتے ہیں کہ یار بھائی ٹائپ کر کے تو میں بھی لکھ سکتا ہوں، پی ڈی ایف تو میں بھی بنا سکتا ہوں، سرور تو میں بھی بنا سکتا ہوں. کیا ہر لکھی ہوئی چیز معتبر ہوتی ہے؟ ایک سوال ہے. اس سوال پر پہلا جو میں سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، خواجہ صاحب نے کلمہ پڑھایا، تو خواجہ صاحب نے یہ کلمہ ایک دفعہ پڑھایا، مطلب آپ امپلائی کیا کر رہے ہیں کہ خواجہ صاحب اپنا کوئی دین لے کے آئے تھے نا. امپلیکیشن تو یہ ہے جی خواجہ صاحب اپنا دین لے کے آئے تھے. خواجہ صاحب نعوذ باللہ نبوت کے دعوے دار تھے. یہ بات اب کھل کے کہیں انجینئر صاحب، اگر آپ کے اندر دم خم ہے کھل کے کہیں کہ بھئی میرے نزدیک وہ اپنے نبوت کا دعویٰ کرنے آئے تھے یہاں پہ ہندوستان میں. اب میرا پہلا سوال ہے انجینئر صاحب سے، خواجہ صاحب جب انڈیا میں آئے تھے تو یہاں پہ مسلمان تو نہیں تھے راجستھان کے اندر، وہ کیا چیز ہے جو خواجہ صاحب کو ان کو اپنا کلمہ پڑھوانے سے روک رہی ہے؟ خواجہ صاحب از اے بریو مین، وہ ساری دنیا چھوڑ کے انڈیا میں آ گئے ہیں. وہ اگر اپنی نبوت کا پرچار کرنا چاہیں تو ہندوستان سے زیادہ کنڈیوسو انوائرمنٹ ہی کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں بھائی اسلام بھی نیا مذہب ہوگا، اور خواجہ صاحب نعوذ باللہ کوئی اپنا مذہب لے کے آئے وہ بھی نیا مذہب ہوگا. ہندوز کے لیے تو دونوں مذاہب آرٹیفیشل نئے ہیں، ان کے لیے تو یہ دونوں چیزیں آرٹیفیشل ہیں. اور اگر اس پہ قائل کر سکتے ہیں تو اس پہ قائل کر سکتے ہیں تو اس پہ بھی قائل کر سکتے ہیں. اس پہ قائل کرنے سے کس نے روکا ہوا ہے انہیں؟ اور بھائی خواجہ صاحب اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سامنے سارے ہندوز ہیں، وہ جب چشتی ایک دفعہ پڑھا سکتے ہیں تو 100 دفعہ بھی پڑھا سکتے ہیں. وائی از ہی افریڈ؟ اور جو بندہ پوری ہماری انڈیپینڈنٹ سورسز آف ہسٹری یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ تو پرتھوی راج چوہان سے ڈرا ہی نہیں، آل بائی ہم سیلف، اکیلا تھا. ان کی فوجوں کے ساتھ اس کے ڈائیلاگز ہیں، کانورزیشنز ہیں، آرگومنٹس ہیں ان کے جنرلز کے ساتھ، سو آن اینڈ سو فورتھ. وہ تو ڈرا ہی نہیں تھا، نہ ڈر آدمی تھا. بھئی اگر مسلمہ پنجاب کی نبوت اس وقت چل سکتی ہے جب یہاں پہ کروڑوں مسلمان موجود تھے، تو جب ایک بھی مسلمان یہاں پہ موجود نہیں تھا، واٹ واز پریونٹنگ خواجہ صاحب کہ وہ اپنے نام کا کلمہ نہ پڑھائیں؟ وہ تو بار بار پڑھا سکتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ خواجہ صاحب نے اپنے نام کا کلمہ ایک دفعہ بھی نہیں پڑھایا. واہ واہ واہ، بے شک. اٹ از امپاسبل. پڑھانا ہوتا تو بار بار پڑھاتے، یا کسی ایک کو ہی پڑھا دیتے، کوئی ایک تو ہوتا جو ان کو رسول مانتا. آف کورس، جو بھی ان سے جس نے فیض لیا اس نے ان سب نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا. بے شک بے شک. اچھا اب غازی بھائی دیکھیں اس میں نا 2 چیزیں اور ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہیں. بڑا آدمی جو ہوتا ہے نا، بڑا آدمی وہ 3 لیولز پہ آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. کوئی بھی بڑا آدمی، وہ اللہ کا نبی ہو، اللہ کا ولی ہو، یا کوئی بڑا لیڈر ہو اپنے درجے پہ، وہ 3 لیولز ہوتے ہیں اس کے. وہ اپنی ایک پوری ایک تعلیم کا سلسلہ، اس کا جو بھی اس کا مینیفیسٹو کہہ لیں، منشور کہہ لیں، وہ منشور منتقل ہوتا ہے تعلیمات کے ذریعے اور پریکٹسز کے ذریعے. اس کو ہم کہتے ہیں عملی تواتر. سرکار دو عالم کی میں مثال کے طور پہ ایک مثال رکھ رہا ہوں. صحیح بخاری کب کمپائل ہوئی ہے؟ کوئی 200 سال بعد، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. وہ مسلم شریف بھی، یہ ساری احادیث کی جو کمپائلیشن کا پروسیس ہے وہ تو بعد میں ہوا ہے. اس سے پہلے بھی تو 200 سال مسلمان تھے اور بہت بہترین تھے. پروفٹ کی احادیث ہیں، بہترین زمانہ میرا، پھر اس کے بعد. تو وہ جو 200 سال درمیان میں لوگ تھے، جو بہترین مسلمان تھے، جن کے پاس ریٹن ورڈ تو نہیں ہے ابھی بظاہر، وہ کیسے مسلمان ہیں؟ وہ عملی تواتر کی وجہ سے مسلمان ہیں. پروفٹ کی جو تعلیمات ہیں وہ جذب ہو گئی ہیں سیدنا ابو بکر میں، سیدنا عمر فاروق میں، سیدنا عثمان غنی میں، مولا مرتضیٰ میں، اور وہ آگے اگلی جنریشن کو جذب کروا رہے ہیں. یعنی ریٹن ورڈ نہ بھی ہو، ابھی بخاری مسلم نہیں ہے، پھر بھی دے آر دا بیسٹ مسلمز، کیونکہ دین عملی تواتر سے ٹرانسمٹ ہو رہا ہے. اس کی دنیاوی طور پہ ایک اور مثال لے سکتے ہیں. قائد اعظم کے اوپر کوئی سوانح عمری قائد اعظم کی نہ ہو، ہمیں پھر بھی قائد اعظم کا پتہ ہے، کیونکہ پورے قائد اعظم کے ارد گرد کے مسلم لیگ کے لیڈرز تھے، سردار عبدالرب نشتر تھے جو بھی، وہ انہوں نے آگے کب، تو ہمیں ابھی ریٹن ورڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک عملی طور پہ ٹرانسمٹ ہوتی ہیں معلومات وہ ساری. آپ کسی کرکٹر کی بات لے لیں، کرکٹر کی ایٹ ٹائمز ان کی بایوگرافیز بہت بعد میں آتی ہیں.
لیکن جو ساتھ والے ٹیم پلیئرز ہوتے ہیں, اسپیکٹیٹرز ہوتے ہیں, کامنٹیٹرز ہوتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ وہ انضمام ایسی شاٹ مارتے تھے, یہ بیسٹ شاٹ تھی, کور ڈرائیو اس کی ہے. ابھی لکھا کچھ نہیں ہے. وہ عملی تواتر سے چیزیں جو ہیں پھیل جاتی ہیں. اب خواجہ غریب نواز کے اوپر یہ حملہ کیا گیا کہ انہوں نے اپنا نام کا نعوذ باللہ کلمہ پڑھایا تھا. تو اگر تو یہ ٹیچنگ ان کی تھی, اور خواجہ صاحب ڈرپوک آدمی نہیں ہے, اکیلا تنے تنہا دلیر آدمی راجستھان کے اندر بیٹھا ہوا ہے, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا جو مرید ہے قطب الدین بختیار کاکی, وہ اپنے کہتا بھائی میرے خواجہ نے تو یہ کلمہ پڑھایا تھا, یہ کلمہ پڑھنا ہے. قطب الدین بختیار کاکی سے آگے بابا فرید الدین, وہ کہتے ہیں جی انہوں نے تو یہ کلمہ پڑھایا تھا, میرے ٹیچر نے بھی مجھے یہ بتایا تھا, کلمہ تو یہ ہے. نظام الدین اولیاء, نصیر الدین چراغ دلی, خواجہ بندہ نواز گیسو دراز, چشتیوں کی لمبی طویل فہرست ہے. کوئی چشتی آج تک اس کلمے کو پڑھتا ہی نہیں ہے. اس سے کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو مجھے؟ بھئی ایک روایت جس کا عملی تواتر ہوا ہی نہیں رائٹ فرام دا ڈے ون, تو یہ روایت تو فیبریکیشن ہے. بھئی اگر مسلمہ پنجاب کو فالوور مل سکتے ہیں تو ان کو فالوور نہیں مل سکتے تھے. he was a charismatic man. ان کو بھی مل سکتے تھے اگر وہ نعوذ باللہ اپنے اس نہج پہ وہ آتے. تو ان باتوں کا تو عملی تواتر ہوا ہی نہیں ہے, زیرو عملی تواتر ہے ہی نہیں. اچھا اسامہ بھائی, اس سے ایک سٹیپ اور ہم نے آگے جانا ہے. میں جب کسی پر کوئی الزام لگاتا ہوں تو لا کی ٹرم میں برڈن آف پروف ایک ٹرم ہے, وہ بوجھ کہ آپ نے الزام کو ثابت کرنا ہے. یعنی میں آپ پہ الزام لگا رہا ہوں کہ جی یہ آپ نے کیا ہے, تو اب میرے اوپر ایک بوجھ ہے کہ میں اس بات کو ثابت کروں کہ یہ میں نے کہا ہے. اور برڈن آف پروف 2 لیولز پہ ہوتا ہے. اسامہ بھائی کی میں نے پوری زندگی کی ساری اگزامپلس کو اکٹھے کیا, اور اگر میں سول لیول کے اوپر اسامہ بھائی کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتا ہوں, یعنی دیوانی سطح کے اوپر, تو میں کم از کم آپ کو 51% آف یور لائف, آپ کی زندگی کے 51% واقعات سے آپ کو ثابت کروں گا کہ آپ پر جو الزام میں لگا رہا ہوں 51% آپ ایسے ہی ہیں. یہ دیوانی میٹر ہے. صحیح. اگر کرمنل فوجداری میٹر ہو تو میں بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ میرے پہ برڈن آف پروف ہے کہ میں ثابت کروں کہ آپ 100% ایسے ہیں. انجینئر صاحب خواجہ غریب نواز کے اوپر ایک بہت بڑا بہتان باندھ رہے ہیں. بالکل. اگر سول لیول کے پر آئیں تو 51% انہوں نے, اب 51% کم از کم عملی تواتر دکھانا ہے, اس دور کی ہسٹری دکھانی ہے, اور اس دور کی کتابیں دکھانی ہے, اور ان تینوں سے آپ نے ثابت کرنا ہے کہ 51% آف دا ٹائمز خواجہ صاحب تو اپنے نام کا کلمہ پڑھاتے تھے. از دیٹ دا کیس؟ کیا ایسا ہے انجینئر صاحب, ایسا کر پائیں گے 51%؟ 1% بھی نہیں. اور اگر آپ ان کو غدار کہہ رہے ہیں, اور آپ اکثر کہہ کے نکل جاتے ہیں آگے کہ یہ تو غدار ہے, یہ نبی پاک کے غدار ہے نعوذ باللہ, تو پھر آپ کو 100% بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ پروف کرنا ہے. ابھی تک انجینئر صاحب ایک لاؤڈ ماؤتھ ہے, وہ یہ بات کر کے آگے نکل جاتے ہیں, اور وہ پروف ان کے پاس 1% کا بھی نہیں ہے. اچھا, اب یہ برڈن آف پروف کی تھیری کو میں ذرا جان کے, کیونکہ انجینئر صاحب ہو سکتا ہے اس کو سنیں کبھی اور ان کو شاید شرم ہی آئی تھوڑی سی کہ میں کیا کرتا رہا ہوں. اب جن عبارات کا وہ سہارا لیتے ہیں کچھ پوسٹ مارٹم نا, ان عبارات کا بھی ہم کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے دیکھیں, میں کوئی لوکل ریفرنس پیش کروں گا نا یہاں کا, تو وہ کہیں گے جی یہ تو فلانے فرقے کا ریفرنس ہے, اس کو تو وہ نہیں مانتا, اس کو تو میں نہیں مانتا, مطلب وہ اس طرح کی بات کریں گے. مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کی جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے وہ ہے آکسفورڈ یونیورسٹی, اور ہر یونیورسٹی کا دنیا بھر میں جو یہ ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں ان کے ہوتے ہیں ایکیڈیمک پریس. دنیا کی بہترین تحقیقی کتابیں یہ ایکیڈیمک پریس چھاپتے ہیں. وہاں پہ علماء کا, اسکالرس کا ایک بورڈ ہوتا ہے. کسی بھی موضوع پہ آپ کتاب لکھنا چاہیں, وہ بورڈ آپ کے پرپوزل کو دیکھتا ہے, آپ کی کتاب کا پرپوزل کیا ہے, پھر وہ پرپوزل سلیکٹ ہوتا ہے, پھر آپ کتاب پہ تحقیق کرتے ہیں, تحقیق اس لیول کی ہوتی ہے, اگر وہ اس کو پروف کرے تو پھر وہ اس کو چھاپتا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے پھر اس یونیورسٹی کا پورا نام ہوتا ہے. تو دنیا میں بڑے ایکیڈیمک پریسز ہیں. کیمبرج یونیورسٹی پریس ہے, آکسفورڈ یونیورسٹی پریس, یونیورسٹی آف شکاگو پریس, ہارورڈ یونیورسٹی پریس, ییل, یو نیم اٹ.
مگر آج تک جو دنیا کے جو سب سے بڑے یونیورسٹی ایکیڈیمک پریس ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی اور کیمبرج یونیورسٹی. میں جو پہلا حوالہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ کسی دیوبندی بریلوی اہل الحدیث کا نہیں ہے. یہ پی ایم کری یہ کیمبرج اور آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے تھے یہ اسکالر, اور انہوں نے 1989 کے اندر ایک بہت بڑی اسٹڈی, جب انجینئر صاحب ابھی میرا خیال ہے بنٹے شنٹے کھیل رہے ہوں گے اور ان کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہوگا, انہوں نے وہ ریسرچ پبلش کی اور اس کے پیچھے آکسفورڈ یونیورسٹی ہے. دا شرائن اینڈ کلٹ آف معین الدین چشتی, یہ میرے پاس اس کا میں نے پی ڈی ایف ایسے ورژن بھی یہاں پہ نکال لیا ہے. یہ آپ کے ہاں جی صحیح, یہ اس کا جو میرے پاس یہ ایڈیشن ہے یہ نیو دہلی انڈیا سے چھپا ہوا ہے. بہرحال یہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے چھاپا ہوا ہے اور یہ پی ایم کری نے چھاپا ہے. اچھا, اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب بھی میں کوئی عبارت پیش کروں, عبارت 2 لیولز پہ پیش ہوگی. نمبر 1, اگر کوئی کتاب 1000 سال پرانی ہے, 800 سال پرانی, 700 سال پرانی ہے, پہلا ٹیسٹ محقق کے اوپر کیا ہوتا ہے, یہ عبارت جس سے منسوب ہے کیا یہ عبارت اسی کی ہے. ٹھیک, پہلا ٹیسٹ, اس کو کہتے ہیں ٹیسٹ آف آتھرشپ, ٹیسٹ آف ایٹریبیوشن. بھئی یہ کتاب ہے, کتاب کے اوپر لکھا ہوا ہے فہد علی کاظمی, فہد علی کاظمی نے لکھی ہے یہ کتاب, اب تحقیق شروع ہوگی اس کے اوپر. نمبر 2, اگر یہ ثابت ہو جائے کتاب فہد کاظمی کی ہے لیکن اندر پھر بھی فیبریکیشنز ہیں, تو پھر اب دوسرا ٹیسٹ ہوگا جو کہ کنٹینٹ انالیسز ہوتا ہے کہ 90% عبارتیں ایک طرح کی ہیں, 5% دوسری طرح کی ہیں. تو 5% الحاقات ہیں, ایڈیشنز ہیں, فیبریکیشنز ہیں جو کہ 90% آتھر سے میچ نہیں کرتے. سی ایم کری کیا کہتے ہیں جی, سی ایم یہ جو پی ایم کری سوری آکسفورڈ یونیورسٹی کے جنہوں نے کتاب لکھی دا شرائن اینڈ کلٹ آف معین الدین چشتی, سی ایم کلٹ کہتے ہیں پی ایم سوری میں بار بار پی ایم کری, پی ایم کری فرماتے ہیں both internal and external evidence show that these works are fabrications. جن کتابوں کا حوالہ ہشت بہشت کا جی انجینئر محمد علی مرزا دیتے ہیں, آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی کتاب دا شرائن اینڈ کلٹ آف معین الدین چشتی آف اجمیر, پی ایم کری کہہ رہے ہیں یہ فیبریکیشنز ہیں, یہ کتاب ہے ہی نہیں ان کی, ٹھیک, they are false. پھر وہ کہہ رہے ہیں there are abundant errors of fact in this works. یہ جو کتابیں ان چشتی اولیاء اللہ کے ساتھ منسوب تھیں ان کے اندر بہت سے ایررز ہیں, فیکچول ایررز ہیں. اور جیسے کہ ہشت بہشت میں ایک کتاب ہے انیس الارواح, انیس الارواح منسوب تھی حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے. ٹھیک ہے, تو مسٹر کری کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس میں عجیب و غریب ایک معاملہ ہے کہ شیخ عثمان ہارونی احمد مشہوق ایک مسٹک ہوئے, ان کی بات کریں, احمد مشہوق تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, تو یہ کتاب کے اندر کیسے آ گئے. ٹھیک, وہ کوٹ کر رہے ہیں کتاب کو مشارق الانوار, شیخ عثمان ہارونی کے دور میں تو مشارق الانوار پبلش نہیں ہوئی تھی, وہ تو شیخ نظام الدین اولیاء کے زمانے کے قریب جا کے پبلش ہوئی ہے. ٹھیک, تو یہ انیس الارواح جو ہے یہ تو ویسی فیبریکیشن ہے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے یہ جو ملفوظات کا میں نے پہلے بھی جیسے آپ کے سامنے میں پیش کر رہا تھا, ملفوظات کا لٹریچر ہے, تو ملفوظات کے لٹریچر میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے مطابق جن ملفوظات کی ریلیٹو ویلیڈیٹی ہے یا اوتھینٹسٹی ہے وہ 2 ہیں, فوائد الفواد شیخ نظام الدین اولیاء کے, ٹھیک, اور خیر المجالس شیخ نصیر الدین چراغ دلی کے. ٹھیک, یعنی یہاں پر ایک پوری چین چل رہی تھی ملفوظات کی. خواجہ عثمان ہارونی کے ملفوظات مرتبہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کہہ رہی ہے فیبریکیشن ہے. ملفوظات جو منسوب تھے خواجہ معین الدین چشتی کے مرتب خواجہ قطب الدین مختار کاکی نے, وہ کہا فیبریکیشن ہے. ملفوظات جس سے انہوں نے چشتی رسول اللہ نکالا, ملفوظات جناب قطب الدین مختار کاکی کمپائلڈ بائی بابا فرید الدین مسعود گنج شکر, آکسفورڈ یونیورسٹی 1989 میں یہ کہہ رہی ہے آپ کی آمد سے پہلے دے آر آل فیبریکیشنز. ان تینوں نے کوئی کتاب لکھی نہیں کبھی, جن کتاب کو اب حوالہ دے کے کہہ رہے جوڑ رہے ہیں کہ جی فلاں کی کتاب فلاں کی. پہلے تو آپ نے کلیئر کر دیا وہ ہیں ہی ملفوظات کہ آپس میں ڈسکشن تھی,
ان کو نہیں ملفوظات ہیں, لیکن وہ ملفوظات لکھے جاتے تھے نا. مطلب ہوتا یہ تھا کہ آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ملفوظات لکھتا ہے, اور وہ مطلب وہ ہم کہیں گے جی Conversations of Osama Ghazi compiled by Fahd Kazmi, if I were your student. بات سمجھ آ رہی ہے. تو خواجہ عثمان ہارونی کے مرتب کیے لوگوں نے کہا کہ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے تو کیا ہی, تحقیق یہ کہہ رہی ہے. جس روایت جدھر سے انہوں نے روایت نکالی وہ ملفوظات تھے, کانورزیشن تھی خواجہ کاکی کی, مرتبہ ان کے نزدیک بابا فرید کی. آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کہہ رہی ہے بابا فرید نے تو کوئی کتاب لکھی نہیں, یعنی وہ کتابیں ہی ایرونیس ہیں. جس پر آپ کا کیس تھا ٹھیک, وہ بلڈنگ ایگزسٹ نہیں کرتی. یعنی یہ تو بہتان عظیم ہے. آپ اسکالر ہیں, آپ محقق ہیں, آپ ریسرچ ہی کر لیتے. بھائی یہ اب مجھے آرگومنٹ نہیں دینا کہ فلانے نے کیونکہ دفاع کیا تھا تو میں بھی کر رہا تھا. بھائی آپ تو انجینئر ہیں نا, آپ تو بڑے اسکالر ہیں, آپ تو حجت الاسلام ہیں بڑے, آپ تو کمال ہیں, آپ سے تو ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں نہ کرتے. اچھا جی, اب اس میں ایک بڑی مزے کی بات, اچھا ایک اور سورس ہے, یہ بہت بڑے پروفیسر تھے ہندوستان کے, پنڈت جواہر لال نہرو کے دوست بھی تھے بائی دی وے, مطلب اس کے ساتھ انہوں نے کام کیا تھا. انہوں نے ایک بہت بڑا ریسرچ کا کام کیا تھا, مسٹک ریکارڈز آف دا سلطنت پیریڈ, یہ جو سلطنت پیریڈ جس کو ہم کہتے ہیں, سلطنت پیریڈ کے اندر مسٹیکل لوگ کیا کر رہے تھے اور وہاں پہ کیا ہو رہا تھا. اب انہوں نے فوائد الفواد کے اندر ایک پورا واقعہ اور خیر المجالس کا ایک پورا واقعہ. اب خیر المجالس جو ہے یہ کون ہے, خیر المجالس کس نے کمپائل کی, یہ ملفوظات ہیں نصیر الدین چراغ دلی کے. نصیر الدین چراغ دلی کون ہے, وہ نظام الدین اولیاء کے اسٹوڈنٹ ہیں. نصیر الدین چراغ دلی کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور وہ اور یہ پی ایم کری بھی کوٹ کر رہے ہیں, یہ پروفیسر حبیب سلطنت پیریڈز کے مسٹک نوٹس والے بھی کور کر رہے ہیں, اور دیگر لوگوں نے بھی اس کو کور کیا. شیخ نصیر الدین چراغ دلی کے پاس بندہ آیا, اس نے کہا کہ سر وہ نا خواجہ عثمان ہارونی کے ملفوظات ملے ہیں تو اس کے اندر ایک روایت ہے سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے کوٹ کیا ہوا ہے, میں اس کو ابریج فارم کے اندر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. خواجہ عثمان ہارونی نے یہ باتیں کی ہیں, یہ سمجھ نہیں آ رہی. یعنی نصیر الدین چراغ دلی اسی لائن کے اندر آگے جا کے وہ ایک سینٹ ہے. نصیر الدین چراغ دلی کہتے ہیں یار ان کا نام ہارونی نہیں تھا, ہارونی تھا. ہارون ایک جگہ کا نام ہے جس جگہ سے وہ تھے. تو پہلے تو اس کو یہ کریکٹ کرتے ہیں کہ جن بزرگوں کی تم بات کر رہے ہو تو مجھے ان کا نام بھی صحیح معلوم نہیں ہے. اور پھر کیا فرماتے ہیں میں نے خواجہ نظام الدین اولیاء سے پوچھا, میں نے خود پوچھا کہ کیا آپ کے بزرگوں کے ملفوظات تھے, ان کی کانورزیشنز ریکارڈڈ ہیں, تو انہوں نے فرمایا نہیں, ان کی کوئی کانورزیشن ریکارڈڈ نہیں. اور یہ روایت کہاں پر یہ والی موجود ہے, آکسفورڈ یونیورسٹی جس کو کوٹ کر رہی ہے فوائد الفواد کے اندر کوٹڈ ہے, اور خیر المجالس کے اندر کوٹڈ ہے, جو کہ بہت پرانے سورسز ہیں. اچھا مزے کی بات ہے, یہ آکسفورڈ یونیورسٹی ایک اور روایت کوٹ کر رہی ہے اور اوتھینٹسٹی بھی اس کی اسٹیبلش کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا حضرت مجھے آپ کی کتاب ملی ہے. اچھا, نظام الدین اولیاء نے کہا میں نے تو کوئی کتاب لکھی نہیں, تمہیں میری کتاب کہاں سے مل گئی. کمال. یعنی یہ وہ ایریا تھا جب فیبریکیشنز, الحاقات وہ بہت زیادہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا تھا, جھوٹی تحریریں جھوٹے ناموں سے پھیلانے کا. اس میں آپ کے دوست بھی شامل تھے, اس میں آپ کے دشمن بھی شامل تھے, جن کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے مسئلہ ہوگا, وہ بھی شامل ہیں اس پروسیس کے اندر. انہوں نے بیچ میں ایسی وارداتیں ڈال دی. بالکل ڈالی. اچھا اب یہ جیسے میں اگر آپ کے سامنے رکھوں نظام الدین اولیاء کے حوالے سے, تو کہتے ہیں کہ دیز مینوسکرپٹس, یہ شیخ نصیر الدین پوچھ رہے ہیں نظام الدین اولیاء سے, دیز مینوسکرپٹس دیٹ ہیو اپیئرڈ ان دیز ڈیز آف شیخ قطب الدین اینڈ دا ملفوظات آف شیخ عثمان ہارونی, ڈڈ دے ناٹ ایگزسٹ ان دا ٹائم آف شیخ نظام الدین اولیاء. یعنی شیخ نصیر الدین سے کسی نے پوچھا کہ جو ملفوظات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے جو یہ کوٹ کرتے ہیں اور خواجہ عثمان ہارونی کے, کیا یہ ایگزسٹ کرتے تھے؟ شیخ نصیر الدین نے کہا دے ڈڈ ناٹ. یہ نظام الدین اولیاء کے دور تک ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ادروائز دا گریٹ شیخ وڈ ہیو آرڈرڈ اینڈ دے وڈ ہیو بین پریزروڈ. اگر شیخ عثمان ہارونی کے, معین الدین چشتی اجمیری کے, قطب الدین بختیار کاکی کے, بابا فرید کے ملفوظات ہوتے, مجھے بھی اس کا علم ہوتا, نظام الدین اولیاء کو بھی اس کا علم ہوتا, اور ہم اس کو ریکارڈ کرتے. یہ ملفوظات ہے ہی نہیں. اور یہ
کتاب ہے جی اے ہسٹری آف صوفیزم ان انڈیا. یہ ڈاکٹر اطہر عباس ہیں, یہ آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں. 1978 میں انہوں نے کتاب لکھی ہے. آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی دنیا کی 20 ٹاپ کی یونیورسٹیز میں آتی ہے, اور یہ ڈپارٹمنٹ ہے ڈپارٹمنٹ آف ایشین سویلائزیشن, آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی. یہ 2 والیومز پر مونیومنٹل بہت بڑا کام ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو جتنے ملفوظات ہیں دے آر سپیوریس, یہ فالٹی ہیں, فلاڈ ہیں, انیکوریٹ ہیں. دا سپیوریس ملفوظات آف دا گریٹ انڈین چشتیز ور امبرائڈرڈ بائی انانیمس آتھرز. اصل میں گمنام لوگ تھے جنہوں نے نام لکھ دیے کسی کے کہ جی یہ فلاں نے کہا ہے, ہاں یہ فلاں نے کہا ہے. Embroidered by anonymous authors who were bereft of either a feeling for history or a first-hand knowledge of the lives of their heroes. تو یہ وہ گمنام لکھاری تھے جن کو نہ تاریخ کا پتہ تھا, نہ ہی جن کے بارے میں یہ لکھ رہے تھے ان ہیروز کو یہ جانتے تھے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انیس الارواح یہ ہشت بہشت کی پہلی کتاب, دلائل العارفین ہشت بہشت کی دوسری کتاب, فوائد السالکین جہاں سے یہ روایت لے کے آتے ہیں, اسرار الاولیاء, راحت القلوب, مفتاح العاشقین. وہ کہہ رہے ہیں یہ ساری کی ساری فیبریکیشنز ہیں, ان کے اندر انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں انیکوریسیز ہیں. جیسے میں نے آغاز میں آپ کے سامنے رکھی بھی ہے کہ وہ بندہ پیدا ہی نہیں ہوا, اس کا ذکر بیچ میں موجود ہے کہ وہ بات کر رہا ہے, یعنی خواجہ عثمان ہارونی بات کر رہے ہیں وہ, تو اس کا مطلب ہے بہت بعد کی فیبریکیشن ہے. خواجہ عثمان ہارونی کے نام سے, معین الدین چشتی اجمیری کے نام سے لوگوں نے ڈال دی ہے. اچھا یہ اس کے پر بہرحال وہ ڈبیٹ کرتے ہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء نے ڈینائی کیا کہ ہمارے بزرگوں نے کوئی ملفوظات لکھے ہیں. شیخ نصیر الدین چراغ دلی نے ڈینائی کیا. یعنی آپ اسامہ صاحب کے بارے پاس میں بیٹھا ہوں اور میں آپ کے والد کی بات کر رہا ہوں, آپ کے دادا کی بات کر رہا ہوں, آپ کو پتہ ہوگا نا جی, باہر والے انجینئر صاحب کو تو پتہ نہیں ہوگا. تو نصیر الدین چراغ دلی اس لائن کے اندر ان کے ڈائریکٹ مرید ہے, نظام الدین اولیاء ڈائریکٹ مرید ہے. ٹھیک, بابا صاحب کے اوپر قطب الدین بختیار کاکی کے, اور وہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں؟ they have denied having written anything at all. ہمارے بزرگوں نے کوئی کتابیں نہیں لکھی. شیخ نصیر الدین چراغ دلی نے he also said he refuted that any of his predecessors had written Sufi texts. شیخ نصیر الدین چراغ دلی نے بھی کہا ہم سے پہلے لوگوں نے, ہمارے اولیاء نے, ہمارے بڑوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی تھی. He also added that the malfuzat of Shaykh Qutbuddin Bukhtiyar Kaki and Shaykh Usman Harwani were not available to Shaykh Nizamuddin Auliya during his life. تو وہ کہہ رہے ہیں نظام الدین اولیاء کا تو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ انجینئر صاحب اس کو کوٹ کرتے جا رہے ہیں. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پھر یہ کتابیں کہاں سے آ رہی تھیں اور یہ کیوں آ رہی ہیں؟ بہرحال یہ بھی ایک سوال ہے. تو اس پر یہ جو ہمارے آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, انہوں نے کہا کہ ایک مزاج تھا ہندوستان کا. اور ویسے بھی مطلب یہ تو دیکھیں جھوٹے محدثین تو مسلمانوں میں بھی پیدا ہوئے, جھوٹی روایات گھڑنے والے قصہ خان قسم کے لوگ. محدثین کو اس لیے اتنی ایفرٹ کرنی پڑی نا, جو ہم نے درجہ بندی بھی کی ہیں. آج بھی ہو جاتا ہے, آج بھی ہوتا ہے. کوئی چیز اس طرح بیان کی تھی حدیث ہے, وہ اتنی چلتی ہے بعد میں اس کو دیکھیں. حضرت علی کے اقوال کیسے سوشل میڈیا میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ ان کا اصل ہے یا نہیں ہے. تو وہ پروفیسر کہہ رہے ہیں آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی کے کہ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ اور سب سے آئرونک بات یہ ہے کہ بندہ نظام الدین اولیاء کے پاس آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ آپ کی کتاب ہے, اور وہ خود کہہ رہے ہیں میں نے تو کوئی کتاب کبھی لکھی نہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں اٹ آلسو شوز دا ڈیئرنگ آف دی آتھرز, کہ وہ جو آتھرز تھے وہ کتنی جسارت رکھتے تھے, کتنے دلیر تھے انورٹڈ کامز میں, who ascribed books to saints who were still living, جو کہ کتابوں کو زندہ صوفیوں سے منسوب کر رہے تھے جو تھے ابھی. تو پرانوں کے ساتھ انہوں نے کیا کرنا تھا؟ جو بھی موجود تھے ان کے نام سے لکھی جا رہے تھے, ان کے نام سے لکھ رہے تھے, جو فوت ہو جائیں گے ان کے ساتھ وہ کیا کرتے ہوں گے. اچھا اس میں 2-3 عوامل ہیں. دیکھیں میں اس وقت بھی کتابیں بکتی تھی نا, اب میں ایک اوسط درجے کا آدمی ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میری کوئی کتابیں بکنا شروع کر دیں. میں اپنے نام سے چھاپوں گا, کتاب تو بکے گی نہیں. میں کہوں گا یہ معین الدین چشتی کی کتاب ہے, ہاتھ سے لکھی ہوگی, کاتبوں کو بلاؤں گا, اس کی کاپیز بنا کے 10-15 کاپیز میرے پاس, یہ فلانی کتاب تھی ابھی ڈسکور ہوئی ہے. لوگ کہیں گے وہ یہ تو اس کی کتاب ہے, یہ تو خریدنی چاہیے.
تو ایک یہ وجہ ہے ان کتابوں کے پھیلنے کی. ایک اور وجہ بھی ہے, ہم ایک ہندو معاشرے کے اندر رہتے تھے. ہندو معاشرے کے اندر جوگی اپنی کرامات سناتے تھے, جوگی اپنی عجیب و غریب قسم کے قصے کہانیاں سناتے تھے. تو ایک میچ والی کیفیت بن جاتی تھی نا کہ یار اگر ان کے مذہب پر چل کر یہ پاور ملتی ہے تو ہمارے مذہب میں تو 4 گنا زیادہ ملنی چاہیے, یہ 4 گنا اس طرح ہونا چاہیے, تمہارے بابے نے یہ کیا ہمارے نے یہ. تو ایک اس طرح کا بھی میچ شروع ہو جاتا تھا. تو یہ ساری فیبریکیشنز یہ امیجنیٹو ہیں اور ان کا ریئل ورلڈ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب اسامہ بھائی آپ مجھے بتائیں کہ میرے پر برڈن آف پروف تھا میرے پر, اور میں نے کم از کم 51% یہ ثابت کرنا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے نام کا کلمہ پڑھاتے تھے. لیکن جس کتاب کو میں بیس بنا رہا تھا 1950 میں, جو مسٹک نوٹس آف سلطنت پیریڈ, آکسفورڈ کی کتاب 1989, آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی کی کتاب 1978 آلریڈی کہہ چکی ہے کہ یہ سارا پلندہ ہی فیبریکیشنز ہے. تو کیا ان فیبریکیشنز کو بیس بنا کر میں خواجہ صاحب کو ماتون کر سکتا ہوں؟ اور کیا برڈن آف پروف کا کرائٹیریا میرے پر پورا ہوتا ہے 51%؟ اور اگر میں نے کرمنل اس میں جاتا, میں جو غدار ڈکلیئر کر رہا ہوں, تو بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کوئی شرم کوئی حیا مجھے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل صحیح. میرے بڑوں کو کلمہ کس نے پڑھایا, اور خواجہ معین الدین چشتی کے علاوہ کون یہاں پہ آیا ہے انڈیا کے اندر؟ ان کے آگے سٹوڈنٹس ہیں بابا فرید الدین مسعود, یہ پورا پنجاب کی جو بیلٹ ہے یہ ساری, میں کاس کے نام لوں, کس نے مسلمان کیا ہے انہیں؟ یار تم اچھا ہی سوچ لیتے ان کے بارے میں, خوش گمانی کر لیتے یار کہ ہو سکتا ہے یہ فیبریکیشن ہو, تحقیق کر لیتے. اچھا اب ایک اور سوال ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے دوسرے بزرگ جو ہیں وہ دفاع کرتے رہے. دفاع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دفاع کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ صاحب نے یہ کلمہ پڑھایا ہے یا پڑھاتے رہے ہیں. لا کی اپروچ ہے, اس کو کہتے ہیں ایون اف اپروچ. اگر یہ میں مان بھی لوں تو تب بھی اس روایت کا وہ مطلب نہیں جو تم نکال رہے ہو. یہ ایک آرگومنٹ کی ایک فارم ہے. بالفرض محال, ایون اف میں فرض کر لوں کہ خواجہ صاحب نے نعوذ باللہ یہ کہا بھی تھا تو اس کی یہ تعویل ہو سکتی ہے, یعنی مطلب پھر وہ نہیں نکلے گا جو تم نکال رہے ہو. وہ تو دفاع کر رہے ہیں خواجہ صاحب کا ان دیٹ سینس, ناٹ ان دس سینس کہ خواجہ صاحب کلمہ پڑھاتے تھے. خواجہ صاحب تو کلمہ پڑھا ہی نہیں سکتے تھے, استغفر اللہ. اچھا پھر ایک بات بڑی اسٹوپڈ سی کرتے ہیں, کہتے ہیں جی کہ خواجہ صاحب کو آپ سلطان الہند مانتے ہیں, آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند کیوں نہیں مانتے؟ اب یہ عجیب و غریب بات ہے. ایک تو خیر کمپیریزن کا کوئی وہ نہیں بنتا, لیکن اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے بھی جو حسنات ہیں ان کو قبول کرے جو کمپیریٹیو ریلیجن کے اندر وہ کرتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں بابے شاہی کو نہیں, پھر ایک نیا بابا بنوا دے رہے ہیں, وہ بھی لے کے آ رہے ہیں, ہاں وہ بھی لے کے آ رہے ہیں. لیکن دیکھیں وہ کہتے ہیں جی ان کو سلطان الہند کہیں. تو میرا ان کو, میں نے پہلے بھی ایک جگہ عرض کیا بڑے پیار سے محبت سے, شاید ان تک یہ پیغام پہنچے, بھئی حضرت علی المرتضیٰ کو ہم اسد اللہ الغالب کہتے ہیں, یعنی وہ اللہ کے شیر ہیں. ہو سکتا ہے بعد میں آنے والوں نے زیادہ لوگوں کو واصل جہنم کیا ہو, ہم پھر بھی اللہ کا شیر حضرت علی کو کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بہادری کی انسپریشن وہاں سے شروع ہوتی ہے. ہی از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. بھائی میں یہ بھی اگر مان لوں, مثال کے طور پہ میں مان لوں کہ جی ڈاکٹر ذاکر نائک نے زیادہ مسلمان کر دی ہیں, میں چلو مان لوں فار دی آرگومنٹ سیک, ایون اف اپروچ. لیکن شروع کہاں سے ہوا تھا معاملہ شروع تو وہاں سے ہوا تھا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب تنے تنہا راجستھان کے اندر پرتھوی راج چوہان کو چیلنج کر رہے تھے, سلطان الہند تو وہ تو ٹائٹل ہمیشہ پائنیئر کو ملتا ہے, جو سٹارٹ کرتا ہے اس کو ملتا ہے. اور دوسری بات, میرے آپ کے ٹائٹل دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں تو ابھی بھی تیار ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی آپ سلطان الہند کہیں, لیکن پرابلم یہ ہے وہ تو ہند چھوڑ کے خود ملیشیا چلے گئے. ایک بندہ باہر سے آیا ہے, اس دور کی جتنی پاورز ہیں راجستھان کے اندر اکٹھی ہیں, اور وہ ایک بابا اکیلا اللہ والا وہ اس کا مقابلہ کر رہا ہے. آج تک اس کا امپیکٹ ہے. اس دور ڈیموگرافی چینج ہو گئی نا, آپ دیکھیے کتنے لوگ مسلمان ہو گئے وہاں پر. آج بھی اس کے بعد وہاں سے لے کر آج تک اگر ہم دیکھیں اس طرح کے پچھلے 100 سال میں بھی کہہ دیں یا 200 سال میں بھی لوگ آئے, ان کا وہ امپیکٹ نظر نہیں آتا جو اب سے 1000 سال پہلے. ایبسلیوٹلی. اور وہ ایک مطلب ذرائع کے ابلاغ ہونے کے باوجود یہ سوشل ڈیجیٹل میڈیا ٹیلی ویژن, کیا آپ اتنے لوگ تک پہنچ سکتے ہیں
یعنی کروڑوں اربوں لوگ تک پہنچ سکتے ہیں. وہاں تو ان کے پاس پہنچنے کا ذریعہ صرف یہ تھا کہ سامنے آ جائے, مل لیں, اور اس کے باوجود انہوں نے نسلیں بدل دی. تو سوال اسامہ بھائی یہ ہے اور ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہمارے بزرگوں میں سے کس نے مسلمان کر دیا ہو. بے شک ایبسولوٹلی بالکل بے شک ایسا ہی ہے انفیکٹ ایسا ہی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جی ہم تو ڈاکٹر صاحب کو بھی کہتے ہیں جی وہ سلطان الہند ہے, لیکن ہند میں رہیں تو صحیح, ذرا ہیٹ کو برداشت تو کریں. مودی آ گیا تو پھر حسینی اسپرٹ تو یہی ہے نا, پھر ٹیک آن کریں. معین الدین چشتی اجمیری نے تو ٹیک آن کیا, علی اجمیری نے لاہور میں راجا جیپال آنند پال اس کی کنگڈم کو ٹیک آن کیا. یہ تنہا لوگ, اور ان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے یہاں پہ آنے کا؟ فیملیز چھوڑ کے, گھر بار چھوڑ کے, کیا مقصد تھا علی اجمیری کا؟ مجھے ان کا کوئی الٹرنیٹیو آبجیکٹیو بتائیں کہ وہ کیوں آئے تھے یہاں پہ. معین الدین چشتی اجمیری کا الٹرنیٹیو آبجیکٹیو کیا ہو سکتا ہے؟ تو سلطان الہند کا جو کراؤن ہے نا, یہ اللہ رب العزت کی طرف سے, مشیت قدرت کی طرف سے, یہ پاپولیرٹی آپ جس کو مرضی دینے کی کوشش کریں, آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں, آپ دے دیں, یہ تاج خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ہی سر پہ رہے گا انشاءاللہ, اور ہے. اور وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل بھی ہیں, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی ہیں. اچھا, آپ نے بڑی زبردست آرگومنٹ دی ہے کہ سب سے بہترین چیز تو ان کے جو ماننے والے, جو ان کے شاگرد تھے, جو پوری ایک لڑی چلی آ رہی ہے, اس میں سے کسی نے بھی یہ بات نہیں کہ چشتی رسول اللہ والی کہ جی انہوں نے کسی کو کہا ہو کہ میرا کلمہ یا اس طرح سے. سب نے کلمہ اللہ اور اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی پڑھایا, اور اس پہ سب کو لوگوں کو بدلتے چلے گئے. آج بھی وہ سلسلہ جاری و ساری ہے. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ جو آپ نے ملفوظات کے حوالے سے بات کی کہ ہمارا تو قرآن مجید کے علاوہ ایمان ہے کہ صرف وہ ایک اوتھینٹک چیز ہے, باقی سب میں کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہو سکتی ہے, اس کا امکان موجود ہے. چاہے جتنی بھی ہم اس کو اوتھینٹسٹی کہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہاں اس پر ہمارا ایمان ہے. کہیں پرنٹنگ میں, کہیں آگے چل کے کسی کی وجہ سے ترجمے میں آگے پیچھے غلطی تو اس میں ہو سکتی ہے. ایبسلیوٹلی, اور یہ بہت اہم بات آپ نے کی ہے. دیکھیں ہمارا, اور ہم نے اس کو پرکھنا ہے اسی پہ, وہ جو آپ نے کہا کہ تواتر کو دیکھنا ہے, قرآن کو دیکھنا ہے, حدیث کے لحاظ سے دیکھنا ہے کہ کیا یہ اس سے میچ کر بھی رہا ہے یا نہیں, اس شخص کی پرسنالٹی سے. امام اعظم کا یہ قول ہے مشہور, امام جعفر صادق سے بھی منسوب قول ہے, امام ابو حنیفہ سے بھی, کہ اگر میری کوئی روایت ایسی تمہیں ملے جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے, اس کو دیوار پہ دے مارو. مطلب وہ میری ہو ہی نہیں سکتی. مطلب ہم لوگ تو غلام ہیں, ہم تو اس ٹریڈیشن کے لوگ ہیں. وائی اینڈ ہاؤ ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے کبھی بھی, تو پاسبل ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں اس کے بڑے اینگلز ہیں. ایک اس کا اسپریچول اینگل ہے. پہلا اسپریچول اینگل یہ ہے, قرآن کے معجزے کی اوتھینٹسٹی, ویلیڈیٹی, وہ بھی کہیں نہ کہیں اس بات پہ ڈپینڈ کرتی ہے ایک لیول کے اوپر, اس کے جو ممتاز ہونا ہے کہ دیگر کتابیں کرپٹ ہوں گی. اللہ رب العزت جو اپنا بتا رہا ہے نا, میں نے اس کی حفاظت لی ہوئی ہے. تو وہ جب کمپیریٹو کرپشن نظر آئے گی نا آپ کو, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے جس کی اللہ نے حفاظت کی ہوئی ہے. باقی کسی کتاب کی اللہ نے یا کسی کلام کی اللہ نے اس درجے پر حفاظت کا ذمہ نہیں لیا ہوا. تو باقی لیولز کے اوپر یہ جو کنٹامینیشن ہے یہ ہوگی, زمانے کسی میں تھوڑی ہوگی, کسی میں زیادہ ہوگی. یہ ایک ہیومن پروسیس ہے, اس کو ہم نہیں روک پائیں گے. اور یہ قرآن کے معجزاتی کتاب ہونے کے لیے بھی ایک دلیل ہے کہ باقی کتابیں سبجیکٹ ٹو چینج ہوتی ہیں, ہو سکتی ہیں, ہو جاتی ہیں. لیکن اسامہ بھائی اس کیس میں تو وہ کتابیں ہیں ہی نہیں ان کی. مجھے تو اس پر حیرانی ہو رہی ہے کہ اس کے ناموں سے منسوب کر دیں اور کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ہے ہی نہیں, اور لوگوں نے ہمارے نام سے چھاپ دی. یہی تو چکر ہو رہا ہے یہاں پہ. وہ خود ان اولیاء اللہ 1000 سال پہلے کہہ رہے ہیں, نصیر الدین چراغ دلی اینڈ خواجہ نظام الدین اولیاء, اور ماڈرن ڈے میں آکسفورڈ یونیورسٹی اور آسٹریلیا نیشنل یونیورسٹی یہ کہہ رہی ہے. اچھا یہ بات بتائیں. اچھا ایک اس بات میں ایک تھوڑا سا اور ایک اینگل دیکھیں. ہمارا ایمان ہے اللہ کی الہامی کتابوں کے اوپر, بے شک ابھی بھی ہمارے ایمان کا پارٹ ہے. اللہ نے کتابیں اتاری تھی, وہ کتابیں بھی چینج ہو گئی ہیں, حالانکہ دے آر پارٹ آف آور فیتھ. ہم کبھی نعوذ باللہ توریت کے خلاف نعوذ باللہ ادنا بات نہیں کر سکتے, نعوذ باللہ, ڈسپائٹ وہ چینج ہو گئی ہے. انجیل مقدس ڈسپائٹ چینج ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آئی ہوئی تھی جو جتنے صحائف ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں, جناب ابراہیم علیہ السلام کو, جناب ادریس کو, جن کو صحائف ملے اللہ کی طرف, ہم اس پہ بھی مان لاتے ہیں, ہمارا بھی ایمان, جبکہ اس میں سے کوئی ایگزسٹ بھی شاید آج وہ نہیں کر رہے, اس طرح سے کرتا ہو, لیکن ہم نے ایمان, ہمارا ایمان ہے. تو بھائی یہ ان کتابوں کے اندر تو اگر ہو جائے تو اچھا اب انجیل کے اندر اگر ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے کہ جی حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں, تو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں گے. جی کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے, جی یہ دیکھیں آپ کا عقیدہ ہوگا نعوذ باللہ, کوئی یہ کر سکتا ہے ایسے؟ آپ یہی کہیں گے نا بھائی جناب مسیح علیہ السلام کا یہ عقیدہ نہیں ہے,
یہ عقیدہ ان کا نہیں ہو سکتا. بہت زبردست. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھئی ایک بندہ جو آپ یعنی اس کتاب کے اندر جو کہ فیبریکیٹڈ کتاب ہے, اسٹیبلشڈ فیبریکیٹڈ کتاب ہے, اس کتاب کو بھی پڑھیں آپ تو 99% آف دا ٹائمز اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہوتی ہے, اور ایک وہ روایت بھی اس فیبریکیٹڈ کتاب کی الحاقی روایت ہے, وہ اس کی بھی فیبریکیٹڈ ہے ایک اور وہ 1% کو اٹھا کے آپ 99.9% پہ تھوپ دیں. مطلب اسامہ بھائی دوبارہ سے اس بات کو ہمیں اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کریں, وہ کتاب اصل میں فیبریکیٹڈ ہے, وہ ان کی ہے ہی نہیں, اور وی ڈونٹ نو وہ کس کی ہے جس نے یہ لکھا ہوا ہے, اور وہ ساری فیبریکیٹڈ ہے. اور اس فیبریکیٹڈ کے اندر بھی 99 باتیں حضرت خواجہ صاحب کے حق میں ہوں گی, یعنی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں, اور ایک یہ بات ہے, یعنی وہ بھی ہمیں کیا کہہ رہی ہے برڈن آف پروف کے لیول کے اوپر کہ 99 باتیں تو دوسری ہیں, اور اس کا پرچار نہ کریں, اس میں سے وہ اٹھا کے اس کو سامنے لیں اور ان شخصیات کو مشکوک کر دیں. اچھا 2 چیزیں, ایک تو یہ قرآن پاک میں جو اولیاء کا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی جنگ ہے اگر آپ, وہ حدیث قدسی ہے. اچھا حدیث قدسی ہے بخاری شریف کی, کہ دین میں ہمیں ملتا ہے کہ اگر آپ اولیاء کے ساتھ اس طرح سے کر رہے ہیں تو پھر اللہ سے بھی آپ بے شک اس کے دوست ہیں. دوسرا یہ کہ اگر یہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار کہنا کہ جی باب تشائی کوئی نہیں, باب تشائی کوئی نہیں, اور یہ کرنا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کوئی نہیں ہے, کس نے دعویٰ کیا یہ کب کس بزرگ نے کیا؟ انہوں نے تو, ہمارے تو یہ ہے کہ جس نے جتنی غلامی کی اتنا اس کا مقام بلند ہے, جس نے نبی کریم کی جتنی غلامی کی, تو انہوں نے تو کبھی توبہ نعوذ باللہ سوچا بھی نہیں کمپیریزن کرنے کا. یہ کیا جملے ہیں کہ ہم مسلسل سنتے ہیں کہ جی باب تشائی کو نہیں, رسول اللہ کے باب تشائی کو نہیں, باب شائی کو نہیں. دیکھیں کس نے یہ کمپیریزن شروع کیا؟ پیش کریں گے نا آپ, مطلب ہم آنے والے دنوں میں کشف المحجوب کے پر بھی تھوڑا سا میں پڑھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا یا رہتا ہے, شیخ بایزید کے حوالے سے, شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں آپ ان کی لائف کو کھنگالیں گے نا, اور ایسی سٹڈیز میں آپ کے سامنے, ان لوگوں کے اوپر اب PhD ریسرچز ہو چکی ہیں, MPhil ریسرچز ہو چکی ہیں, یہ ویسٹ کے اندر بہت زیادہ کام ان کے اوپر ہو چکا ہے آلریڈی. تو جو روایتیں یہ پیش کریں گے نا, وہ روایتیں ساری کی ساری فیبریکیشنز ہوں گی جن سے یہ بابوں کو ڈسکریڈٹ کریں گے. مطلب شیخ بایزید بستامی کی یہ روایت بھی بتائی جا سکتی ہے کہ اگر کل کائنات کے سارے اولیاء جمع ہو جائیں اور ایک نبی جس کا مجھے آپ کو شاید نام بھی نہیں آتا, 1,24,000 انبیاء میں کوئی ایک نبی, اس کا پہلا قدم کل کائنات کے سارے اولیاء اللہ اکٹھے ہو جائیں, اس نبی کا پہلا قدم ان سے سپیریئر ہے, ان سارے عالم ولایت سے. یہ بھی پریزنٹ کیا جا سکتا تھا. شیخ بایزید بستامی کی وہ جو ان کو ایک اسپریچول ویژن ہوا, آپ کو اسپریچول ویژن سے مسئلہ ہے وہ علیحدہ ایک بات ہے, لیکن جب وہ اپنے نقطۂ کمال پہ تھے اور جب وہ اللہ رب العزت کی اپنے لیول کے پر ایک کنیکشن مانگ رہے تھے, تو ان کو یہ کہا گیا کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لگے نالین سے لگی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو. یہ روایت بھی بیان ہو سکتی تھی. مطلب خواجہ بایزید بستامی سے ریلیٹڈ یہ تذکرۃ الاولیاء جو کتاب یہ بات کرتے ہیں, اس کے اوپر تو ویسٹ میں ریسرچ ہو چکی ہے. میں اب ان کو میں سخت لفظ میں روک رہا ہوں کیونکہ مجھے ہمارے جو صوفیاء ہمارے دانشور ہیں وہ روکتے ہیں کہ ہمارا صوفیوں کا یہ نہیں ہے کہ ہم انہی کی لینگویج میں ان کو جواب دیں, لیکن تذکرۃ الاولیاء تو بذات خود اس کے اوپر ویسٹ میں بھی ریسرچ ہو چکی ہے کہ فرید الدین اتار کی یہ کتاب, اس کی نسبت بھی اس طرح سے ٹھیک نہیں ثابت ہوتی اس کے ساتھ بہت سے سیکشنز کی. خاص طور پہ بات یہ ہے ایز این انڈیپینڈنٹ ریسرچر اسکالر میرا کام ہے جب میں کوئی دعویٰ کروں تو میں ریسرچ کے سارے ایونیوز کو ایگزاسٹ کر کے عبارت پیش کروں, یعنی پھر مجھے کوئی ریفیوٹ نہ کر سکے اس طرح. مطلب اگر میں فلاڈ چیزوں میں نے جی کتاب پڑھی دھماکہ, میں نے کتاب پڑھی زلزلہ, میں نے بھائی یہ کیا لٹریچر ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں؟ مطلب واٹ از دس؟ آپ کوئی ایکڈیمک دنیا میں اس وقت آکسفورڈ یونیورسٹی پریس ہے, ییل ہے, اسلام کے اوپر شاندار کام کر رہے ہیں, جامعۃ الازہر ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. آپ ایکڈیمک ٹیکسٹ بکس کرٹیکل ایڈیشنز چھپ رہے ہیں کتابوں کے, آپ ان کی بات کریں. اچھا ایک سوال اور یہ کرتے ہیں, اس کو بھی ہمیں کوئکلی آنسر کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ کتابیں چینج ہو گئی تھیں تو یہ آپ نے کتابیں کیوں نہیں چینج کی؟ کتابیں تو چینج ہو گئی ہیں نا. اچھا یہ ایک علمی بات ہے, اس کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. کرسچن ورلڈ کو بھی پتہ ہے کہ بائبل یہ وہ والی بائبل نہیں ہے جو اصل میں بائبل ہوگی, لیکن جو بائبل, میں مثال کے طور پہ سمجھانے کی بات کر رہا ہوں, جو بائبل ان کو آج سے 2200 سال پہلے ملی ہوگی, مثال کے طور پہ ان کو ایک نسخہ ملا ہوگا جس کو وہ مل کے انہوں نے بیٹھا, انہوں نے کہا جی یہ حتمی بائبل ہے ہماری, یا یہ 4 بائبلز حتمی ہیں.
ٹھیک ہے, انہوں نے ان کو بیس بنا لیا. جب کسی کتاب کو بیس بنا لیا جاتا ہے پھر وہ کتاب ایز اٹ از چھاپی جاتی ہے. اس کے اندر اگر کوئی محل نظر عبارات ہوں گی نا تو میں نیچے حاشیہ لگاؤں گا, میں کہوں گا کہ اس عبارت سے ہمارا اختلاف ہے, لیکن یہ کیونکہ ہمیں ملی ایسے ہے تو ہم پرنٹ اس کو ایسے کر رہے ہیں. ٹھیک, یہ علمی دنیا کی ایک کنونشن ہے, روایت ہے. اس کو جیسے ہم کشف المحجوب ہے, کشف المحجوب کا مینیوسکرپٹ یعنی مخطوطہ ہاتھ سے لکھی ہوا قلمی نسخے 2-3 موجود ہیں, ابھی بھی موجود ہیں. کسی وہ داتا صاحب کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نہیں ہیں, یعنی کسی کاتب کے ہاتھ کے لکھے ہوئے پرانے نسخے ہیں. اب میں کشف المحجوب ایز اٹ از وہاں سے کاپی کروں گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کشف المحجوب داتا صاحب والی ہے. یہ ہو سکتا ہے 98% داتا صاحب والی ہو, 2% داتا صاحب والی نہ ہو, لیکن میرے پاس ابھی دستیاب یہی ہے. میں اس کو ایز اٹ از چھاپوں گا, اور جب ایک ایکڈیمک اسکالرس کا بورڈ اس کتاب کے اوپر کبھی بیٹھے گا, وہ اس کے اوپر چھاپے گا تو کتاب کا کرٹیکل ایڈیشن چھپتا ہے, پھر اس کو کہتے ہیں کرٹیکل ایڈیشن. تو اس میں پھر نیچے فٹ نوٹس ہوں گے, یہ فیبریکیشن ہے, یہ وہ نہیں کہہ سکتے, 98% سٹائل اور طرح کا, یہ 2% اور طرح کا, یہ اوور آل میچ نہیں کرتا. تو وہ حکم بھی لگانا شروع کر دیں گے کتاب کے اوپر. وہ ایک ایکڈیمک پریزنٹیشن آف دیٹ بک ہوگی. پاکستان کے اندر آپ کے پاس کتنے یونیورسٹی پریسز اس وقت کام کر رہے ہیں, ذرا بتائیں. 0. کتنی ایکڈیمک یونیورسٹی پریسز ہیں, کتنے اسکالرس کا بورڈ ہے جو کشف المحجوب کے اوپر کام کرنے کے لیے تیار ہے. یہ کتابیں تو ویسی فیبریکیشنز ہیں, انیس الارواح, دلائل السالکین, سو آن اینڈ سو فورتھ, یہ تو ویسے ہی ثابت ہو گیا فیبریکیشنز ہیں. ہمارے پاس وہ اصل میں رونا یہ نہیں ہے کہ یہ عبارتیں ٹھیک ہیں یا نہیں, ایک گریٹر ڈیبیٹ ہے کہ ہمارے پاس ابھی استطاعت نہیں ہے اپنے ہی لٹریچر کے کرٹیکل ایڈیشنز چھاپنے کی. اس لیے اسی طرح سے وہ چل رہے ہیں, وہ ابھی اسی طرح باہر کے لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں, باہر کے لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں. اب ویسے یہ ٹھیک ہے اگر کوئی 3-4 علماء اکٹھے ہو جائیں, ان کو لگتا ہے کہ یہ محل نظر چیزیں ہیں تو نکالنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے. لیکن اب تک وہ نہیں نکال پائے. اس کے لیے بہت بڑا مٹیریل فائنینشیل ریسورس چاہیے آپ کو اسکالرس کا. یہ ایسے نہیں ہے کہ میں کتاب کو کروں کر دو, اس طرح نہیں ہوتا, یہ علمی بدیانتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا تفسیری لٹریچر ہے, ہمارا حدیث کا لٹریچر ہے, اس کے اندر بھی ایسی روایات موجود ہیں جو ویسٹ ہم پہ حملے کرتا ہے, وہ ہماری کتابوں میں سے ہی کرتا ہے حملے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری کتابوں میں نہیں ہوتی چیزیں, وہ ہوتی ہیں, لیکن عملی طور پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ روایات متروک ہیں, ترک شدہ ہیں, وہ منسوخ ہیں, وہ ہم ان کی لائٹ میں صحابہ کو, اہل بیت کو, پروفٹس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, ایون وین وہ کہیں نہ کہیں موجود ہیں. اس لیے وہ 99.9 کے ساتھ اس طرح بات بن نہیں رہی اگر باقیوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہاں, کہ وہ اس کے ساتھ وہ میچ ہی نہیں کر رہا, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, بالکل بے شک. مطلب تاریخ, اب جیسے اگلے دن انہوں نے خود کہا, انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو ریبٹ کرتے ہوئے, ریفیوٹ کرتے ہوئے, انہوں نے کہا جی جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی 29 ٹن سونا انہوں نے انہیریٹنس چھوڑی تھی. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو دودھ کا کاروبار کرتے تھے, وہ اتنا زیادہ سونا کیسے بنا سکتے تھے, ان کی کوئی چینز تھیں. چلیں فیئر پوائنٹ ہے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن پھر خود کہتے ہیں ویسے کتابوں میں تو لکھا ہوتا ہے یہ. تو بھائی جب کتابوں میں لکھا ہوتا ہے پھر ہم میچ خود کرتے ہیں نا تب وہاں پہ کہ یار یہ پاسبل نہیں ہے دنیاوی طور پہ, انٹلیکچولی ہم ٹیسٹ لگاتے ہیں انٹیلیجنس کا, ریشنالٹی کا, ہسٹری کا, پھر ہم کہتے ہیں یار یہ روایت ٹھیک نہیں لگتی, یہ پاسبل نہیں لگتا, یہ ایڈمیسیبل نہیں لگتا. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہم نہیں بیان کرتے, پھر اگلی کتابوں میں ہم یا کتاب لیکچرز میں بیان نہیں کرتے. تو یہ اپنے درجے پہ یہ لائسنس ہم صوفیاء کو کیوں نہیں دیتے؟ صوفیاء بیچارے صرف اس لیے کہ میرا ایک فرقہ وارانہ ایک چپکلش ہے. تو فرقہ واریت کو اگر ہم پیچھے رکھ دیں, علم کی دنیا میں فرقہ واریت نہیں ہوتی. علم کی دنیا کے اندر آپ انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہوتے ہیں, علم کی دنیا پہ آپ نیوٹرل ہوتے ہیں. علم کی دنیا میں جو لائسنس میں پرانی کتابوں کو دے رہا ہوں, جو لائسنس میں اپنی حدیث کی روایت کو, تفسیر کی روایت کو دے رہا ہوں, اپنے درجے پہ ان صوفیاء کو بھی کچھ نہ کچھ وہ لائسنس لبرٹی مجھے دینی پڑے گی کہ ان کے نام سے بھی چیزیں منسوب ہو سکتی ہیں, ان کے نام پر بھی لوگ فیبریکیٹ کر سکتے ہیں. اور جو ان کا اسٹیبلشڈ ہسٹری سے تعارف ہمارے سامنے آ رہا ہے آج ہندوستان کے اندر, وہ تو یہی کہتے ہیں کہ معین الدین چشتی اجمیری نے اسلام پھیلایا. ہندو اسکالرس تو یہی کہہ رہے ہیں, وہ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا, بیکاز ان کے پاس اس طرح کی روایات ہیں ہی نہیں. تو آپ ایک فیبریکیٹڈ روایت کو بار بار پریزنٹ کر رہے ہیں, یو آر ہیمرنگ اٹ, اور یہ ایک بہتان ہے. میں تو انجینئر صاحب کو یہ وہ پھر لوگ ہیں کہاں
اگر ایسا کچھ تھا, وہی آپ نے کہا کہ آگے تو کسی نے اس کا پرچار ہی نہیں کیا, تو پھر ایسے کون ہے جو کوئی کلمہ پڑھنا ان کے والا؟ ایبسلیوٹلی کوئی بھی نہیں ہے. بے شک کوئی کبھی اس کا مطلب انہوں نے کبھی میرا خیال ہے اسامہ بھائی, ہو سکتا ہے اس آپ کے پوڈ کاسٹ کی برکت سے شاید انجینئر صاحب کے اندر کوئی, اگر تو انجینئر صاحب, میں بڑے دبے لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر تو وہ دین کے طالب علم ہیں, جینون طالب علم ہیں, تو وہ جینونلی رجوع کریں گے اس سے. کیا پتہ چل گیا نا, پہلے نہیں پتا تھا. یہ آرگومنٹ کسی نے آج ابھی اس سے پہلے نہیں کیا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے بھی یہ کتاب چھاپی ہوئی ہے, آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی کے اسکالر نے بھی بات کی ہوئی ہے, علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسرز نے بھی 1950 کے اندر یہ بات کی ہوئی ہے, اس سے پہلے شیخ نصیر الدین چراغ دلی نے بذات خود بات کی ہوئی ہے. یہ باتیں ابھی تک ہمارے اسکالرز نے بھی ان تک نہیں پہنچائی تھیں. ان باتوں کی روشنی میں جو کتاب ہی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, تو اس کی ایک عبارت کے اوپر آپ نے پورا چارج شیٹ کھڑی کر دی ہے. اگر آپ واقعی قلب سلیم رکھتے ہیں, آپ رجوع کریں گے, آپ پبلکلی اپولوجائز کریں گے, آپ کی عزت کم نہیں ہوگی. آپ ٹھیک نہ مانے کرامات کو, نہ مانے کشف کو, اور اپنا جو آپ کا توحید کا نظریہ لے کے چلتے رہے. صوفیوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں, میں نے بھی نہیں منوانا آپ سے. تصوف از اے اسٹیٹ, ریشنل بات نہیں ہے, نہیں سمجھ آ رہی نہ کریں. لیکن یہ جو غداری کا آپ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں نا, اگر آپ یہاں سے رجوع کر لیں, اس کا پھر ثابت ہوگا کہ آپ یو آر جینوئنلی اے اسکالر, آپ دین کے طالب علم ہیں. اور اگر آپ ہٹ درمی میں قائم رہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے پھر آپ کے ڈسکریڈٹ ہونے کا سفر شروع ہوگا. اور یہی صرف جو نیگیٹو چیزیں ہیں اس طرح کی ڈھونڈ کے لانا, یہ بھی تو نقصان پہنچاتی ہیں ایک دین کو, ایک تھاٹ کو, ایک نظریے کو, کہ آپ صرف وہاں سے چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا کون سی ایسی چیز ہے جس سے میں ہٹ کر سکتا ہوں, اچھا یہ فلاں جگہ سے یہ دیکھیے لگ رہے ہیں. اچھا میں بجائے اس کے کہ اس کی پازیٹیوٹی کو, وہی 99% والی آپ جو بات کر رہے ہیں, اس میں سے آپ نے جو لے کر آنا ہے وہ اسی 1% کو لے کر آنا ہے, وہ بھی پبلک کے سامنے. نہ آپ کو اس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں, نہ اس پہ پیچھے جا کے ریسرچ کریں کہ اچھا میں خود بھی دیکھ لوں تحقیق کر کے یہ بات ہے بھی یا نہیں. بچوں کے چھپ گئی ہے, آ گئی ہے, فلاں بندہ مانتا ہے, اس لیے ایبسلیوٹلی یہ انجینئر صاحب کر رہے ہیں. میں دیکھیں اسامہ بھائی, یہ جو آپ نے آخر میں آپ بات کر رہے ہیں, اس وقت امت کے ایشوز بالکل اور ہیں. امت ایک کراس روڈز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. میرا خیال ہے علماء ہمارے تھاٹ لیڈرز ہوتے ہیں نا, کیا کرنٹ افیئرز جب ان کی جو مجالس ہوتی ہیں, سنڈے کو کہتے ہیں جی میں کرنٹ افیئرز پہ بات کروں گا, تو کرنٹ افیئرز میں یہ ہے کہ جی مجھے فلانے عالم نے مرزے کہہ دیا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے, مجھے فلانے عالم نے یہ کہہ دیا تو میں اب اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آ گیا نا. لگتا یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جی خواجہ صاحب کو ٹارگٹ کرو, داتا صاحب کو ٹارگٹ کرو. ہمارے امت کا یہ اس وقت مسئلہ نہیں ہے بالکل بھی. یہ دیوبندیز اور بریلویز کے درمیان اختلاف رائے ہے, وی نو دس, لیکن پاکستان بننے کی برکت سے اوور دا ایئرز یہ مسائل بیک گراؤنڈ میں جا چکے ہیں, جو کہ بہت اچھی بات ہے. اگر امت اکٹھی ہو رہی ہے, اگر مفتی منیب الرحمان صاحب مفتی تقی عثمانی کا احترام کرتے ہیں, مفتی تقی عثمانی ان کا احترام کرتے ہیں, تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ امت اکٹھی ہو رہی ہے. اور میں حسام الحرمین اور المحنت کی عبارات لے کے آتا ہوں تو میں کیا کام کر رہا ہوں, میں دوبارہ سے دڑاڑ پیدا کر رہا ہوں امت کے اندر. بھئی مدینہ کے اندر جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو اوس اور خزرج دو بڑے ٹرائبس تھے, ان کی فار سینچریز جنگیں چل رہی تھیں. سرکار دو عالم نے آ کے خاتمہ کیا اس عصبیت کا. سرکار دو عالم نے بعد میں بھی کبھی ایسا موقع آیا ہے نا کہ اوس اور خزرج سامنے آئے, تو آپ نے ان کو لٹرلی ان اے ویری لٹرل سینس آپ نے ان کو شٹ اپ کال دیے کہ خبردار یہ ٹرائبل تم نے اپنے سینٹیمنٹس کو تم لے کے آئے, وہ بات ختم ہوگی, یو آر ون ناؤ. بھئی اعلیٰ حضرت نے اگر اختلاف کیا, علامہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا کوئی آپس کا اختلاف تھا, وہ ختم ہو گیا. وہ باتیں مجھے نہیں لگتا آج کے دیوبندی بچے کو پتہ ہے المحنت کسے کہتے ہیں, آج کے بریلوی بچے کو پتہ ہے حسام الحرمین. یہ میرا ایشو نہیں تھا, آپ نے دوبارہ دڑاڑ کریٹ کی ہے امت کے اندر تاکہ وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے لگ جائے, اس کو ڈیفینڈ کرنے پھر لڑائی شروع ہو جائے, اور لڑائی شروع ہو جائے. اور مین جو آپ کا ایشو ہے امت کا اکٹھے ہونے والا, اس سے توجہ ہٹی رہے. آپ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت نہیں کر رہے, آپ فرقوں کی خدمت کر رہے ہیں. آج جب ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اکٹھے ہو کے فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں, اور یہاں پر یہ ہے کہ ہم آپس میں مطلب فلسطین کے لیے انجینئر صاحب تو کبھی آواز نہیں اٹھائیں گے, بلکہ وہ کہیں گے جی ان کا کیا مسئلہ ہے, ان کی کیا کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے وہ نکال کے وہ کرتے رہیں گے. پھر وہ جو آئرن ڈوم حافظ اللہ آئرن ڈوم جو ان کی اسرائیل کی ٹیکنالوجی تھی, اس کو انہوں نے بڑا ایکنالج کیا ایک جگہ جب ایران نے مطلب اپنے ڈرونز پھینکے, تو اس کے پر بھی اچھی وہ غریب مطلب یہ معاملہ ہے. میں آخر میں ایک بات کہوں گا, یہ بڑی اہم ہے. انجینئر صاحب کبھی کسی عالم کے سامنے ڈیبیٹ نہیں کریں گے, کبھی بھی. کوششیں بڑی ہوئی ہیں, نہیں وہ کریں گے نہیں, کبھی بھی نہیں کریں گے.
اور یہ انجینئر صاحب کی ایک بالکل جعلی پن ہے کہ جی تم اپنے بڑے سے لکھوا کے لے آؤ. بھائی یہ مطلب کوئی کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے, اور پہلی بات یہ ہے کہ بریلوی کوئی پاکستان کرکٹ بورڈ ہے یا دیوبندی وہ کوئی بیوروکریسی ہے, کوئی ہائرارکی ہے. ہر اسکالر انڈیپینڈنٹ اسکالر ہے. اگر آپ نے لکھوانے اور لکھنے والی بات کرنی ہے تو آپ مفتی طارق مسعود کا ویسے بھی جواب نہ دیں, آپ مفتی حنیف قریشی کا ویسے بھی جواب نہ دیں. آپ مفتی حنیف قریشی کا جب آپ ویسے جواب دے رہے ہوتے ہیں تو آپ مفتی حنیف قریشی نے مفتی منیب الرحمان سے لکھوایا ہوتا ہے اور آپ اس کا ایئر سمجھ کے جواب دے رہے ہوتے ہیں. طارق مسعود صاحب نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے لکھوایا ہوتا ہے جب آپ جواب دے رہے ہوتے ہیں. آپ کے پاس وہ علمی دلائل ہیں ہی نہیں کہ آپ کسی اسکالر کا, کسی ڈبیٹر کا آپ مقابلہ کر سکیں. اور اگر آپ واقعی ہوتے ہیں نا تو آپ آتے اور آپ کہتے ہیں آ جاؤ, آپ اتنے پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, اتنے جرنلسٹ سے ملتے ہیں, اتنے لوگوں سے, بیکاز آپ ادھر کانفیڈنٹ ہے نا, آپ کو لگتا ہے کہ ان کو میں بیوقوف بنا لوں گا. کسی عالم دین کو, کسی مسلک کے عالم دین کے ساتھ یہ بیٹھیں گے, یہ 10 منٹ کے اندر ناک آؤٹ ہو جائیں گے, اور ان کے لیے ایسی بڑی امبیرسمنٹ ہوگی. اینڈ ہی اسمارٹ, ہی از انٹیلیجنٹ, ہی نوز دس, اینڈ دیٹ از وائی ہی وڈ نیور کم فارورڈ, ہی وڈ نیور کم فارورڈ. میں انجینئر صاحب کو ایک بات کرتا ہوں, میں پوڈ کاسٹ میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہوں, میں کیمراز میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اس ایشو کے اوپر, تصوف کے اوپر, اسامہ بھائی آپ, ہم بغیر کیمرے کے بھی جانے کو تیار ہیں, صرف اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے اور ان ہستیوں کے لیے, کہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ واقعی یہ عبارات فیبریکیشن ہے, ہم آپ کے پاس آئیں گے, آپ کے عبارات دکھائیں گے, دیٹس اٹ. ہمارا آپ کے ساتھ میچ ڈالنے والا کوئی نہ دل ہے نہ اس کا کوئی فائدہ ہے, لیکن آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو آپ کو رجوع کرنا چاہیے. سید فہد علی کاظمی بھائی بہت شکریہ آپ کا. اور انشاءاللہ اسلام نے کہا باقی شخصیات, تو یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے شاید یہ آپ سے کام لینا ہو کہ ان شخصیات کو جس طرح یہ بات کرتے ہیں تو ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آج ضروری ہے کہ نوجوان یہ نہ ہو کہ ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کے بھٹک جائیں جو صدیوں سے ہمارے لیے قابل تقلید بھی ہیں, قابل احترام بھی ہیں, صاحب عقیدت ہے لوگ ہیں, اور ہمیشہ سے ہم ان کے لیے بچپن سے اپنے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ یہاں اسلام کو انہوں نے پھیلایا اور آج تک ان کی وجہ سے ہم جڑے ہوئے ہیں. تو ان پر اس طرح سے اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں, ان کا جواب دینا ضروری ہے. اسامہ بھائی آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں سرکار دو عالم کے صدقے, اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ان اولیاء اللہ کی جماعت میں, ان کے غلاموں میں مشہور فرمائے تو یہ انشاءاللہ ہمارے لیے قیامت کا آنر ہوگا. ہماری یہ دعا ہے. انجینئر صاحب یہ اکثر کہتے ہیں نا کہ تم یہ دعا کرو, ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے, شیخ عبد القادر جیلانی کے, شیخ علی بن عثمان نجویری المعروف داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں رکھے. ہم اس جماعت میں ضرور جانا چاہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ادھر مشہور کرے. جناب آپ نے گفتگو سنی, کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اللہ حافظ.